الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو ذریعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب علی اکبر جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے شہزادے ہیں ان کی ہے، اور اس ذریعے میں دونوں باپ بیٹا اور ان کے چھوٹے بھائی جناب علی اصغر تینوں کی قبر مشترکہ ایک ہی ذریعے میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو سلام ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے اسلام بچا کر ہمارے دامن میں دیا۔ اس وقت جو زیارت آپ کر رہے ہیں یہ جناب علی اکبر کی مقتل گاہ ہے جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ جناب علی اکبر امام حسین کے 18 سال کے بیٹے تھے جو کربلا میں سب سے پہلے اہل بیت کے گھرانے میں سے سب سے پہلے سید تھے جو شہید ہوئے تھے۔ یعنی کہ جو کربلا کا جب واقعہ ہوا تھا پہلے امام پاک کے صحابی دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے تھے، شہادت کا جام پیا تھا، کیونکہ ان کا عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام پاک سے اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی زندگی میں امام یا ان کے گھر کے کسی بھی فرد کی کسی بھی جوان کی رخصت ہو۔ تو جب تمام صحابہ کرام اور دوست احباب شہید ہو چکے تھے، ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا، اس وقت امام کے یہی بیٹے جناب علی اکبر جو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، وہ اس وقت مؤذن بھی تھے، امام کے قافلے کے مؤذن تھے۔ انہوں نے ظہر کی اذان دی اور وہی ان کی سب سے آخری اذان تھی۔ ظہر کی اذان کے بعد نماز ادا ہوئی اور حضرت علی اکبر نے امام سے اپنی رخصت چاہی۔ تو وہ منظر تو میں پیش نہیں کر سکتی، وہ بیان نہیں کر سکتی کہ ایک 18 سال کا جوان اپنے باپ سے جب ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی گاڑی چابی مانگتا ہے ہم خوشی سے دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو کبھی بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ نہیں بھئی ابھی تم اتنے جوان بچے ہو ہمارے، ہم تمہیں اکیلے نہیں بھیجیں گے۔ لیکن یہ امام کا حوصلہ تھا جنہوں نے اپنے بچے کو اجازت دی، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا کہ علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے پیچھے مڑ کر دیکھتے رہنا تاکہ میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں۔ حضرت علی اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ہو بہو امام حسین کے یہ بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، جس حد تک ان کی شباہت تھی کہ جب وہ میدان کربلا میں داخل ہوئے جنگ کے لیے تو یزیدی فوج کو ایک لمحے کے لیے گمان ہوا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں اتر آئے ہیں۔ 18 سال کا جوان، ان کے سینے میں دھوکے سے برچھی ماری گئی کیونکہ قابو میں نہیں آ پا رہے تھے۔ اس قدر بلند رتبہ انہوں نے جنگ لڑی، لیکن یہ آخر جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، شہادت ان کے نصیب میں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانشین نے بڑی خوبصورت جنگ لڑی، اپنے والد کا سر بلند کیا، اور جب وہ شہید ہوئے اس مقام پر تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی، تاریخ میں بیان آتا ہے کہ امام حسین بھاگتے ہوئے زمین پر نہیں آ رہے تھے، وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، ایسے امام اپنے شہید کو لینے کے لیے کربلا کے میدان میں آ رہے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر امام پاک نے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیا اور ان کے سینے سے برچھی نکالی اور ان کے بیٹے نے ان کی گود میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہمارے بھی جوانوں کی خیر کرے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان خود کو اپنے غموں کو بھلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے جو قربانیاں دیں ان قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ تو ان کے غم کے آگے ہمیں اپنا غم، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو، کتنا ہی بڑا غم ہو، ہمیں چھوٹا لگنے لگتا ہے، ایک ذرہ برابر لگنے لگتا ہے۔ جس قدر غم ایک باپ کو، ایک بھائی کو، ایک دوست کو اپنے احباب کے جانے کا ہو سکتا ہے، وہ بس امام خود ہی سمجھ سکتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بے شک ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن ہمارے اللہ کی ہم پر اس قدر بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی آل میں سے ہمیں پیدا کیا اور پھر اہل بیت کا عشق ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاک ہستیوں کی جو قربانیاں ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں تو ہمارا ایمان تازہ رہ سکتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان کے ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور اللہ پاک ان ہستیوں ہی کی بدولت ہمارے ایمانوں کو سلامت بھی رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی کامیاب کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چل تو نہیں ہم سکتے، لیکن ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کی ایک خاک برابر جگہ کو پالیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ ان ہستیوں نے اپنی خاندان کو قربان کیا، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی ان کا محتاج تھا، وہ پانی کے محتاج نہیں تھے۔ دین ان کا محتاج تھا، وہ دین کے محتاج نہیں تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔